23 مارچ 1940 بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک یادگار ترین دن۔ اسی دن آل انڈیا مسلم لیگ نے لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی اور 14 اگست 1947 کو بانی پاکستان محمد علی جناح کی لازوال اور ولولہ انگیز قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے خواب کی عملی تعبیر حاصل کر لی۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے پھر اس صورتحال کو کنسیڈر کیا اور 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ اس بر صغیر میں مسلمان اقلیت نہیں ہیں بلکہ ان کی حیثیت ایک قوم کی ہے، اور یہ قوم جو ہے یقیناً کوئی قوم بغیر ملک کے نہیں رہتی ہے، اس کو ایک ملک درکار ہوتا ہے۔ یہ سفر ایک خواب اور اس خواب کی خوبصورت تعبیر سہی، لیکن اس کے پس منظر میں لاکھوں قیمتی جانوں کی قربانیاں بھی شامل ہیں۔ میری عمر 9 سال تھی جب پاکستان بنا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جذبہ بھی تھا اور ماحول بھی تھا، اور پاکستان کا بننا، اس کا وجود میں آنا اور اس کے ساتھ لوگوں کی جو وابستگی تھی اس تخیل سے، وہ بہت زیادہ تھی۔ کل کا پاکستان کیسا تھا، اس کے بنانے والوں نے اسے کیسا دیکھنا چاہا، اور آج کا پاکستان کیسا ہے، یہی سوال ہمیں اس تاریخی دن، اس تاریخی قرارداد کی روشنی میں اپنے آپ سے کرنا ہے۔ کل جب ہمارا پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس کے بعد سے جو ایک اپنا گھر میں سرشاری اور خوشی محسوس ہوتی ہے، تو ایک آزاد مملکت پا کر ہمیں وہی سرشاری اور خوشی کا احساس ہوا تھا۔ کل تک ہماری شناخت نہیں تھی، آج ہماری پاکستانی کی حیثیت سے دنیا بھر میں شناخت ہے۔ حالات ہماری خواتین کے بہت مختلف قسم کے، کہیں تو بہت اچھے ہیں اور کہیں تو بالکل ہی پسماندہ حال میں خواتین ہیں، اور اس وقت سمجھیے کہ ان کو 5 گھنٹے جانا پڑتا ہے صرف پانی لے کے لانے اور واپس آنے۔ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے، اس کو پیٹرونیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کا امیج سافٹ بھیجیں، اور جو ٹیلنٹ ہمارے یہاں ہیں وہ دنیا بھر سے گولڈ میڈل لے کر آئیں۔ پاکستان کا بنیادی تصور قائد اعظم کی 93 تقاریر میں بار بار دہرایا گیا جو انہوں نے قیام پاکستان کے بعد کی۔ تاہم بانی پاکستان کی رخصت کے بعد اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنے والوں نے اسے کسی اور ہی رخ پہ ڈالا۔ تعلیم، معیشت، عدلیہ، زراعت، سفارت، کلچر، سیاست، کھیل اور دیگر اہم شعبے کل کس حال میں تھے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پاکستان کے لوگ برے نہیں ہیں، پاکستان میں سسٹمز جو ہے ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، سسٹمز کو بنانے کی ضرورت ہے، سسٹم پہ بنانے کے بعد ان پر امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ امپلیمنٹیشن اس وقت ہوگا جب سسٹم ڈیولپ ہوگا۔ سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، ان کو ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمارے حالات بھی اللہ کرے گا بدل سکتے ہیں، کیوں نہیں بدل سکتے؟ اگر ہم خود بنائیں تو بدل سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ضرور بدلیں گے۔ آج یہ ملک اتنا خوبصورت نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کو آنے والے کل میں ہم بہت آگے تک پہنچائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم قرارداد پاکستان کے 70 برس گزر جانے کے باوجود جہاں تھے وہیں کھڑے رہنا چاہتے ہیں، یا دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی طرح اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنی اجتماعی خامیوں اور اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرارداد پاکستان جو ہے وہ ایک تجدید عمل کی یادگار ہے۔ ہمیں اس قرارداد پاکستان میں جہاں ہم ماضی سے اپنی جڑ جاتے ہیں، اپنی تاریخ سے ہم جڑتے ہیں ماضی کی، وہاں ہمیں یہ قرارداد جو ہے مستقبل میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں بتاتی ہے۔ میں بڑی ہوتے پڑھ لیتے ہیں، پاکستان کی ہمت کروں گی۔ ایسا ہے تو دیر مت کیجیے، کیونکہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔